دیکھ رہے ہیں یہ شہر سامرا کا وہی روزہ ہے جس کی تفصیلات میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ یہ شہر، اس شہر میں 2 امام دفن ہیں، ان کے ساتھ ان کے گھر کی خواتین دفن ہیں جن کا تعارف میں نے آپ سے کروایا، اور یہی وہ روزہ اقدس ہے جو کسی زمانے میں امام علی نقی کی رہائش گاہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ امام علی نقی کو شہادت دینے کے بعد جب شہادت واقع ہوئی ہے تو آپ کو اسی گھر کے اندر دفن کیا گیا ہے۔ امام علی نقی ہمارے 10ویں امام، سلسلے عصمت و طہارت کی 12ویں کڑی، یہ وہ امام ہے جن پر دوہری ذمہ داریاں تھیں۔ پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ آنے والا زمانہ غیبت ہونے والا ہے، لہذا جو کچھ شریعت کے کام ہے، امور شریعت ہیں اور کتابوں میں لکھے جا چکے ہیں، ان کی اصلاح اور اغلاق کو ختم کیا جائے اور اس کو صحیح کر کے آنے والی نسل کے حوالے کیا جائے، اور نظام امامت کو اس طرح سے تشکیل دیا جائے کہ زمانے غیبت میں امام کے ماننے والے بھٹک نہ جائیں اور بے راہ روی کا شکار نہ ہو۔ یہ دوہری ذمہ داری ہے، اور ایک طرف متوکل جیسا جابر ظالم انسان حکمران ہے، اور لوگ آ کر بار بار کہتے ہیں، عزیزو یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس مقام کا ہے جس کو غیبت دار کہتے ہیں، یعنی اسی قبے کے نیچے وہ سردار موجود ہے جہاں سے حضرت حجت پردہ غیبت میں تشریف لے گئے تھے۔ میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام نے اس دور کے اندر متوکل کے جب لوگ آ کر کہتے تھے تقویم رسول، بڑا غضب ہو گیا کہ متوکل نے قبر حسین کی پامالی کے احکامات جاری کر دیے۔ مولا بڑا غضب ہو گیا کہ متوکل نے زیارت پہ جانے کی پابندی لگا دی، یہ کہا ہے کہ اتنی رقم دے کر کوئی زیارت پہ جائے گا۔ حسینی شمع کے پروانے پھر بھی نہ باز آتے تھے، تو کہا اب جو جائے گا وہ ایک ہاتھ کٹوا کے جائے گا، جب لوگ نہ رکے تو کہا جو جائے گا وہ پاؤں بھی کٹوا دے گا، جانے والے پھر نہ رکے تو کہا اب جو جائیں گے ایک اپنے ہاتھ کو قتل کروا دے گا، ایک کی گردن مار دی جائے گی، ایک زیارت پہ جائے گا۔ کوئی شخص ملنے کے لیے آتا ہے امام علی نقی علیہ السلام کے پاس تو زیارت حسین اور قبر حسین کی اہمیت اس امام نے بتلائی، جب اس نے آ کے کہا امام علیل ہے، بخار میں مبتلا ہے، خادم نے آ کے کہا مولا ملنے چاہنے والا ملنے آیا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں زیارت حسین کے لیے جا رہا ہوں، تو امام نے اسے بلایا اور کہا بھائی تو میرے جد کی زیارت پہ جا رہا ہے؟ ہاں چلا گا، اور سن جب تو میرے جد کی قبر پہ جانا تو تحت قبہ کھڑے ہو کر میری شفا یابی کے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا خیر کرنا۔ عزیزو اسی امام علی نقی کے حوالے سے ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ تحت قبہ حسین دعا مستجاب ہے، دعا مستجاب ہے۔ اس طرح ترغیب دی ہے۔ آنے والوں نے کہا مولا بڑا غضب ہو گیا، اب تو متوکل نے کہا ہے کہ یہ مزار مسار کر دیے جائیں، یہ قبریں زمین کے برابر کر دی جائیں، تو ایک مسئلہ کہنے لگے گھبراؤ نہیں عزیزو، آج جو ہمارے ہاتھ میں زیارت جامعہ ہے یہ اس پورا شوق زمانے میں امام نے تعلیم کی ہے جو ہر امام کی قبر پر پڑھی جا سکتی ہے، ہر غریب کے سامنے پڑھی جا سکتی ہے، اور کہا ہے کہ اس زیارت کا ورد کرتے رہو، یہ زیارت سے غافل نہ رہو۔ میں چاہتا ہوں کہ حسین کی قبر ہر دل کے اندر تعمیر ہو جائے جسے زمانے کا کوئی متوکل مٹا نہ سکے۔ عزیزو یہ امام علی نقی علیہ السلام ہے، زندگی میں کبھی موقع ملے اس زیارت کو ضرور پڑھیے۔ اس زیارت کا فکرہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام معصوم کہتے ہیں وَجْعَلْ صَلَاتَنَا يَا آلَ مُحَمَّدٍ طِيبًا لِخَلْقِنَا وَطَهَارَةً لِأَنفُسِنَا وَتَزْكِيَةً لَنَا وَطَهَارَةً لِذُنُوبِنَا۔ اے آل محمد جب ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں تو یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ ہماری قیمت پاک ہے، ہماری قیمت پاک ہے، ہماری ولادت طیب و طاہر ہے، ہمارا سلسلہ نسب دوست ہے، وہ کفارۃ لذنوبنا، اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ آل محمد تم پر درود پڑھنا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ زیارت کا فکرہ ایک میں نے آپ کے سامنے کیا، یہ امام علی نقی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ 40 برس کے مختصر دور زندگی میں ایک امام نے 254 ہجری یا 252 ہجری میں اس دنیا سے رحلت کی ہے، اور دور امامت تقریباً 32 برس تک پھیلا ہوا ہے۔ اور عزیزو اس کے بعد اسی روزے کے اندر امام حسن عسکری کا بازار ہے
جن کا دور امامت صرف 6 یا 8 برس پر مشتمل ہے اور سنہ اقدس 28 برس کا ہے 32 ہجری میں ولادت ہے، 260 میں شہادت ہے، اور شہادت سے پہلے امام پر ایک عظیم ذمہ داری آئی ہے کہ 270 ہجری میں حضرت حجت کی ولادت کے بعد امام کے لیے یہ ایک عظیم کام تھا کہ جہاں آنے والے امام کو لوگوں کی نظروں سے بچانا ہے اور مخفی رکھنا ہے، وہاں آنے والے امام کو سے لوگوں کا تعارف بھی کرانا ہے۔ چنانچہ امام نے اپنے صاحبزادے کی ولادت پر بہت سارے لوگوں کو وقتاً فوقتاً بلا کر ان کو اس امام کی زیارت بھی کروائی ہے۔ ایسے تاریخ میں بہت سارے افراد کے نام ملتے ہیں جن کو یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ تمہارے زمانے کا امام ہے۔ ابھی اب جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سردار مقدس ہے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کا وہ حصہ جسے تہخانہ ہم اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ